السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان رئیس احمد سعیدی نیٹ ورک چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، ہم نے 20واں پارٹ سماعت کر لیا ہے اور آج انشاءاللہ العزیز آپ 21واں پارٹ سماعت کریں گے۔ دوستو، کس طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل، ہجرت سے پہلے مشقتیں اور پریشانیاں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی خاطر برداشت کیا ہے، اگر آپ سیرت طیبہ کا صحیح طور سے مطالعہ کریں گے، گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کریں گے، تو آپ کو یہ بات بخوبی پتہ ہو جائے گی کہ واقعی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات اور دن ایک کر دیے اپنی امت کی خاطر، اپنی امت تک اس دین کو صحیح اور سالم پہنچانے کے لیے۔ دوستو، اس سیرت کوئز کمپٹیشن کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں، احباب تک پہنچائیں۔ سیرت یاد رکھیں، اگر پوری سیرت کا ہم نے مطالعہ نہیں کیا ہے تو پھر صحیح طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم کو اندازہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی، حضور کی زندگی کا صحیح طور پر ہمیں علم نہیں ہوگا تو صحیح وقت پر ہم فیصلہ نہیں لے پائیں گے کہ ہمیں ابھی کیا کرنا چاہیے۔ سچویشن جب جیسا ہوگا، ہم اس ٹائم صحیح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ اگر مطالعہ کرنے کی قوت نہیں ہے، آپ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ سیرت کی معتبر کتابوں کو پڑھ سکیں، تو پھر آپ ویڈیوز کے ذریعے سے یا کسی عالم دین سے دریافت کر کے یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے رات اور دن کو ایک کیے اور اپنی امت تک دین کو پہنچائے، اور کتنی پریشانی اور مشقتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھیلنی پڑی۔ دوستو، آج کے اس پارٹ میں ہم سماعت کریں گے کہ قریش کی پارلیمنٹ دارالندوہ، مکہ میں بھی دارالندوہ تیار کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ دارالندوہ کو کس نے قائم کیا تھا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہی میں سے ایک تھے، انہوں نے دارالندوہ قائم کیے تھے۔ میں ویڈیو کو آئی بٹن پر دے دوں گا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دارالندوہ کا قیام کس نے ڈالا، دارالندوہ کو کس نے بنایا اور کیوں بنوایا، اس کے مقاصد کو بھی آپ دیکھ لیں۔ تو چنانچہ جس مقصد کے لیے بنایا تھا، اس میں ایک اہم مقصد یہ تھا کہ سنسنی خیز بات پر، حساس موضوع پر سارے لوگ پارلیمنٹ میں اکٹھا ہوں گے اور اس میں ڈسکس کریں گے، جس کی بات زیادہ دلیل کی بنیاد پر معتبر ہوگی، اسی کی بات کو سارے لوگ قبول کریں گے۔ تو سارے کفار و مشرکین نے جب دیکھا بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد لوگ جوگ در جوگ ہجرت کرنے پر آمادہ ہو گئے، تو اب لوگوں نے یہ کفار و مشرکین نے یہ پروپیگنڈا کیا، اس میں سر فہرست ابو جہل اور ان کے ہمنوا تھے۔ سارے لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ کسی طریقے سے اس ہجرت کو ناکام بنایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کیا باتیں ہوئی اس پارلیمنٹ میں، آئیے جانتے ہیں۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تیار ہو کر نکل گئے اور بال بچوں اور مال و دولت کو چھوڑ چھاڑ کر اوس و خزرج کے علاقے میں جا پہنچے، تو ان میں ایک بڑا بحران مچ گیا۔ غم و الم کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں ایسا رنج و قلق ہوا کہ اس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ سامنے منڈلا رہا تھا جو ان کی بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا۔ مشرکین کو معلوم ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال قیادت اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجہ قوت تاثیر موجود ہے، کس طرح سے برداشت کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اندر کتنے برداشت کا مادہ ہے، یہ کفار و مشرکین کو اندازہ ہو گیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کیسی عظمت اور استقامت، جذبہ اور جانثاری، اور کیسا جذبہ فداکاری پایا جاتا ہے۔ پھر اوس و خزرج کے قبائل میں کس قدر قوت و قدرت اور جنگی صلاحیت ہے۔ ان دونوں قبائل کے عقلاء
یعنی عقل مند لوگوں میں صلح و صفائی کے کیسے جذبات ہیں، اور وہ کئی برس تک کھانا جنگی کی تلخیاں چکھنے کے بعد اب باہمی رنج و عداوت کو ختم کرنے پر کس قدر آمادہ ہیں۔ انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، جو تجارتی راستہ ہے ان لوگوں کا، کفار و مشرکین کا، اس راستے کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ درحال کہ ملک شام سے صرف مکہ والوں کی سالانہ تجارت 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی۔ اہل طائف وغیرہ کی تجارت اس کے علاوہ تھی، اور معلوم ہوا کہ اس تجارت کا سارا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ راستہ پر امن رہے، پر خطر نہ بنے۔ ان تفصیلات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یثرب میں اسلامی دعوت کے جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یثرب کے صف آرا ہونے کی صورت میں، یعنی مدینے والوں کے اسلام آہستہ آہستہ قبول کرنے کی صورت میں مکے والوں کے لیے کتنے خطرات تھے۔ ان کے لیے بہت سارے چیلنج تھے، کمائی کا ذریعہ، اقتصادی، معاشی سارے حالت تباہ ہو جاتے۔ اس لیے مشرکین کو اس گمبھیر خطرے کا پورا احساس تھا جو ان کے وجود کے لیے چیلنج بن رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس خطرے کا کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا، اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علمبردار، محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تھے۔ مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینہ بعد 26 صفر کو 14 نبوت کے 14ویں سال مطابق 12 ستمبر 622 عیسوی یوم جمعرات کا دن تھا۔ جمعرات کے دن کے پہلے پہر مکے کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع، یاد رکھیں میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع پہلے پہر اس اجتماع کے منعقد ہونے کے لیے دلیل ابن اسحاق کی وہ روایت ہے جس میں وہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس اجتماع کی خبر لے کر آئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اجتماع کتنا خطرناک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو ملا لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے روانگی کی اجازت دی گئی ہے۔ روایت تفصیل ہے، آگے آ رہی ہے، اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی، یعنی دارالندوہ میں۔ موضوع بحث ایسے قطعی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار کا قصہ بعجلت تمام کر دیا جائے، معاذ اللہ، اور اس دعوت کی روشنی کلی طور پر مٹا دی جائے۔ ان لوگوں نے پلاننگ بنانا شروع کیا۔ اس خطرناک اجتماع میں نمائندگان قبائل قریش کے نمایاں چہرے تھے۔ ان میں ابو جہل سر فہرست تھا۔ ابو جہل بنی ہشام، قبیلہ بنی مخزوم سے جبیر بن مطعم، طعیمہ بن عدی اور حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف سے، اور شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف، ایسے بہت سارے نام جیسے ابو البختری بن ہشام ہے، زمیہ بن اسود ہے، حکیم بن حزام ہے، ایسے بہت سارے نمایاں چہرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ وقت مقررہ پر نمائندگان دارالندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت میں عبا اوڑھے راستہ روکے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ ابلیس بھی آ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ کون شیخ ہے؟ ابلیس نے کہا یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے،
آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے، باتیں سننا چاہتا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہانہ مشورہ سے بھی محروم نہ رکھے، یعنی اچھا مشورہ دینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے۔ اور ابلیس لعین شیطان ایک بوڑھے جلیل القدر کے شکل میں آیا تھا۔ لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے، چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ پارلیمانی بحث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق، نعوذ باللہ۔ آپ سنیے کیسے اتفاق ہوا۔ اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان سے پہلے جیسی یگانگت ہو جائے گی، لوگوں میں اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ مگر شیخ نجدی یعنی ابلیس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بولنے کا انداز کتنا اچھا ہوتا ہے، ان کے لب و لہجے کتنے میٹھے ہیں، اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہوا اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر حملہ بول دیں گے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے۔ اس کے بجائے کوئی اور تجویز سوچو۔ ابو البختری نے کہا اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اسی انجام یعنی موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعر مثلا زہیر نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے، یعنی ان شاعروں کو ان لوگوں نے اسی طریقے سے قید کر کے مار ڈالا تھا۔ شیخ نجدی نے کہا نہیں، اللہ کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول دیں، اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائے، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لے، لہٰذا یہ بھی مناسب رائے نہیں، کوئی اور تجویز سوچو۔ یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ رد کر چکی تو ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبر نے اتفاق کیا۔ اسے پیش کرنے والا مکے کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا۔ اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگوں میں سے اس پر کسی نے نہیں رائے دیا ہے، اس بات پر کوئی نہیں پہنچ پائے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب باقا جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کے رخ کریں اور اس طرح ایک بار کی تلوار مار کر قتل کر دیں، جیسے ہی ایک آدمی نے تلوار ماری ہو یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی، اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنی عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہٰذا دیت خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ دیت کہتے ہیں کہ کسی کو اگر قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے عوض اتنا پیسہ دینا جس سے ان کے وارثین راضی ہو جائے، اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے۔ دیگر ہینچ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا اور ممبران اس عزم مصمم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس آ گئے کہ اس قرارداد کی تنفیذ علی الفور کرنی چاہیے۔ سارے لوگوں نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ اب ہمیں اس ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو مٹانی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ان لوگوں نے اس رائے پر اتفاق کر لی، اور شیطان لعین شیخ نجدی بہت خوش تھا کہ اب جو ہے اسلام کے چراغ کو گل کر دیا جائے گا، اب اس کو مٹا دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے گا۔ لیکن شیخ نجد کو یہ پتہ نہیں تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔
تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے ویڈیو اگر آپ کو پسند آ جائے تو لائک ضرور کریے، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اس ویڈیو کو یعنی سیرت کے ہر پارٹ کو اپنے دوستوں احباب تک شیئر کریں. یہ زمانہ بہت نازک ہے، یہ دور بہت نازک ہے دوستو. اپنے گھر والوں کو کم سے کم پوری سیرت کے بارے میں نالج اور معلومات ہونی چاہیے، جبکہ ہمارے گھر میں سیرت کے جو بنیادی پہلو ہے اس پر بھی ہمیں معلومات حاصل نہیں ہے. تو دوستو ہم نے یہ سیرت کوئز کمپٹیشن اسی لیے چالو کیا ہے کہ جو لوگ سیرت نہیں پڑھ سکتے ہیں ان تک ہماری باتیں پہنچے، وہ سن لیں، تو الحمدللہ بہت ساری باتیں ان کے ذہن میں محفوظ رہیں.